بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ وہ اس انگوٹھی کو تھامے سیدھا سیدھا چلتے جا رہے تھے۔ انہیں نہیں معلوم تھا کہ وہ اس آدمی تک کیسے پہنچیں گے، لیکن وہ ہر حال میں امانت کو اس کے وارث تک پہنچا کر ہی دم لینا چاہتے تھے۔ ویسے بھی اس لڑکے سے جن کو محسوس ہو رہا تھا وہ رشتہ بہت ہی نرالا تھا۔ وہ اس آدمی کے گھر بڑی مشکل سے پہنچے تھے۔ وہ اس کے گھر پہنچے تو وہ بہت ہی بڑی کوٹھی تھی۔ سلطان نے چوکیدار سے کہا کہ اسے اس فلاں آدمی سے ملاقات کرنی ہے، جبکہ وہ چوکیدار کا نام سنتے ہی منع کرنے لگا کہ یہاں پر اس نام کا کوئی آدمی نہیں رہتا۔ لیکن جب سلطان نے اس انگوٹھی کا حوالہ دیا اور اس سے گزارش کی کہ اسے ہر حال میں یہ انگوٹھی اس کے وارث تک پہنچانی ہے، خدارا آپ میری ملاقات اس آدمی سے کروا دیں، تو وہ چوکیدار کچھ سوچ کر کہنے لگا کہ ان کی حالت کافی ناساز ہے، وہ بستر مرگ پر ہیں، وہ آپ سے ملاقات نہیں کر سکتے۔ جبکہ سلطان باضد تھے کہ انہیں ہر حال میں اس آدمی سے ملنا ہے۔ وہ اس چوکیدار کو دینار دینے کی پیشکش کرنے لگے، جس کو سنتے اس چوکیدار کی آنکھیں چمک اٹھیں اور وہ سلطان کو اندر لے گیا۔ سلطان اس کوٹھی میں جاتے لیکن وہ ان کو استبل کی طرف لے کر جا رہا تھا۔ سلطان حیران ہوئے اور اس چوکیدار سے کہنے لگے کہ تم تو بول رہے تھے کہ وہ آدمی بیمار ہے، تو وہ استبل میں کیوں رہ رہا ہے؟ جبکہ چوکیدار نے خاموش رہنے میں ہی عافیت جانی تھی۔ سلطان اس آدمی کے پاس گئے تو اس کی حالت واقعی کافی ناساز تھی اور وہ بہت مشکل سے لیٹا ہوا تھا۔ سلطان اس آدمی کے قریب بیٹھ کے اور اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے کہنے لگے، بابا جی آپ کے لیے ایک پیغام آیا ہے۔ ایک شخص نے آپ کے لیے انگوٹھی بھیجی ہے اور کہا ہے کہ آپ تک یہ پہنچا دی جائے، اس کے پاس آپ کی یہ امانت تھی۔ سلطان نے یہ بول کر جیسے ہی اس آدمی کے سامنے وہ انگوٹھی کی تو اس کی آنکھیں یکدم ہی کھل سی گئیں۔ وہ جو بالکل نڈال ہو کر چارپائی پر لیٹا ہوا تھا، ایسا لگتا تھا جیسے اس کے جسم میں جان آ گئی ہو۔ وہ بے ساختہ بڑی مشکل سے اٹھ کر بیٹھا اور سلطان کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا کہ کس نے تمہیں یہ انگوٹھی دی ہے، وہ کہاں پر ہے؟ اس کی حالت اتنی خراب تھی لیکن اس کے بولنے کے انداز سے سلطان کو اتنا تو پتہ چل چکا تھا کہ وہ لڑکا جو بھی ہے اس آدمی کے لیے کافی اہمیت کا حامل ہے۔ سلطان نے قدرے دھیمے لہجے میں بتایا کہ اس کا انتقال ہو گیا ہے، میں اس کا کفن دفن کر کے ہی آ رہا ہوں۔ اس نے کہا ہے کہ آپ تک یہ انگوٹھی پہنچا دی جائے۔ جبکہ یہ کہنے کی دیر تھی کہ وہ آدمی بے ساختہ رونے لگا۔ اس کی حالت مزید خراب ہوتی کہ سلطان نے اس کو سنبھال لیا اور اس کو جھنجھوڑتے ہوئے کہنے لگے کہ بس بابا جی اپنے آپ کو سنبھالو۔ جبکہ وہ برا شخص کہنے لگا کہ مجھے کسی بھی طریقے سے اس کی قبر پر لے چلو، میں آج اس سے ملنا چاہتا ہوں۔ سلطان ایک پل کو چپ ہوئے لیکن پھر اپنی جگہ پر کھڑے ہو کر اس آدمی کو سہارا دے کر قبرستان تک لے گئے۔ چوکیدار نے باہر جانے سے اس آدمی کو روکا تھا لیکن وہ آدمی دروازے پر ہی نیچے زمین پر بیٹھ گیا تھا کہ مجھے ہر حال میں قبرستان جانا ہے۔ اسی لیے مجبوری کے تحت سلطان اس آدمی کو اپنے ساتھ قبرستان لے آئے تھے۔ وہ آدمی جیسے اس قبر کے پاس پہنچا تو وہ اس قبر پر لیٹ گیا، زور زور سے رونے لگا۔ اس کی چیخیں پورے قبرستان میں گونج رہی تھی۔ سلطان سمجھ نہیں پا رہے تھے کہ وہ اتنا کیوں رو رہا ہے۔ سلطان نے اس آدمی کو سنبھالا اور اس کو ایک جگہ بٹھا کر پوچھنے لگے کہ تم ایسا کیوں برتاؤ کر رہے ہو، تم اتنا کیوں رو رہے ہو؟ تو اس آدمی نے بتایا کہ یہ انگوٹھی دینے والا کوئی اور نہیں بلکہ میرا سگا بیٹا تھا۔ بچپن سے لے کر اس نے بڑے ہونے تک مجھے یہ بات کہی تھی کہ ابا تو اپنے پاس اتنا رکھ کہ تو بعد میں اس کا حساب دے سکے، تجھے آگے بڑا لمبا حساب دینا ہوگا۔ لیکن میں اس کی سنتا ہی نہیں تھا۔ اللہ نے مجھے 3 بیٹے دیے تھے۔ میرا یہ بیٹا میری بہت خدمت کرتا تھا، میری ہر بات مانتا تھا، لیکن وہ میری ہر وقت اس بات کی تاکید کرتا تھا کہ بڑا لمبا حساب دینا پڑ جائے گا، بچا نہیں لوگوں میں بانٹ، اللہ کی راہ میں خرچ کر۔ لیکن میں اس کی ایک بات نہیں سنتا تھا۔ میرے دونوں بیٹوں نے اس کے جانے کے بعد مجھ پر بہت ظلم و ستم کیے، کیونکہ اس کے شاید قدم ہی میرے لیے مبارک تھے۔ اس کے جانے کے بعد میری ساری جائیداد ختم ہو گئی، میرے پاس کچھ نہیں بچا۔ میرے بیٹوں نے خود کو بنایا، بڑا کیا، میرے کاروبار کو وسیع کیا، لیکن ان کے گھر میں میرے لیے صرف استبل میں ہی جگہ ہے۔ وہ لوگ مجھ پر ہاتھ اٹھاتے ہیں، مجھے مارتے پیٹتے ہیں، لیکن میرا یہ بیٹا میری بہت خدمت کرتا تھا، مجھ سے کہتا تھا کہ ابا میں تیرے ساتھ رہ تو رہا ہوں لیکن میرا دل نہیں ہے، تو بہت اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، میں چلا جاؤں گا اور بعد میں تو بڑا پچھتائے گا۔ اور آج وہ چلا گیا۔ غلطی سے میری یہ ہیرے کی انگوٹھی اس کے سامان میں چلی گئی تھی اور آج اس نے وہ انگوٹھی بھی مجھے لوٹا دی۔ وہ آدمی رو رہا تھا جبکہ سلطان ساکی تو جامد اپنی جگہ پر کھڑے رہ گئے تھے۔ وہ لڑکا تھا ہی بہت الگ سا۔ سلطان نے جب اسے پہلی بار دیکھا تھا وہ اتنا پرکشش لگا تھا کہ سلطان بے ساختہ اس کی طرف بڑھ گئے تھے، اور اب اس کی سچائی جان کر سلطان کی آنکھوں کے گوشے بھی بھیگ گئے تھے۔ انہوں نے اس آدمی کو واپس اس کے گھر چھوڑا، جبکہ اس کے بیٹوں کو یہ تاکید بھی کی کہ اپنے باپ کا خیال رکھو، اس کی خدمت کرو۔ لیکن جب وہ لڑکے سلطان سے بدتمیزی کرنے لگے تو سلطان نے ان لوگوں پر یہ بات واضح کر دی تھی کہ وہ کوئی اور نہیں بلکہ سلطنت کے بادشاہ سلطان ہی ہے۔ اگر انہیں اس آدمی کے خلاف کوئی بھی غلط بات سننے کو ملی تو یاد رکھنا
تم دونوں کو میں کال کوٹھی میں بند کر کے بہت لمبی سزا سناؤں گا۔ جبکہ ان دونوں نے سلطان سے وعدہ کیا تھا کہ وہ اپنے باپ کا خیال رکھیں گے۔ سلطان بہت آبدیدہ ہو کر بغداد سے واپس آئے تھے۔ انہوں نے ابھی یہ کام اپنے سپاہیوں کے ذریعے کروانا شروع کر دیا تھا۔ وہ بغداد میں ابھی تک کنویں کا کام کروا رہے تھے، لیکن اس لڑکے کے انتقال کے بعد سے انہوں نے وہاں جانا بند کر دیا تھا۔ وہ اپنے محل آگے تھے، لیکن ان کا دل کسی بھی چیز میں نہیں لگ رہا تھا۔ بس وہ اس لڑکے کے بارے میں ہی سوچتے جا رہے تھے کہ وہ کتنا فرشتہ صفت انسان تھا جو اس دنیا میں چند روز کا ہی مہمان تھا۔ سلطان کو بہت تکلیف ہو رہی تھی۔ ان کا دل بار بار اس چیز کے لیے مچل رہا تھا، کاش وہ لڑکا اس دنیا میں مزید جی جاتا، لیکن اس کی اس دنیا میں اتنی ہی لکھی گئی تھی جبھی وہ جلدی اس دنیا فانی سے کوچ کر گیا تھا۔ کچھ روز بعد ہی سلطان اپنی زندگی میں مگن ہو گئے تھے۔ ایک روز سلطان کا دربار اپنی پوری شان سے لگا ہوا تھا۔ رعایا باہر سلطان کے انتظار میں کھڑی ہوئی تھی، جبکہ درباری دربار میں بیٹھے سلطان کے فیصلوں کو سن رہے تھے۔ اسی دورانیہ میں ایک عورت روتے پیٹتے دربار میں داخل ہوئی۔ اس کے آنے کے انداز سے پورا دربار ہی اس عورت کی طرف متوجہ ہو گیا تھا۔ اس کے رونے کی آوازیں پورے دربار میں گونج رہی تھیں، جبکہ سلطان بھی اس عورت کو اتنا روتا دیکھ کافی پریشان ہو گئے تھے۔ انہوں نے بے ساختہ اس عورت کو ٹوک دیا تھا، اس طریقے سے نہ رو، جو بھی تمہارا مسئلہ ہے ہمیں بتاؤ، ہم تمہارے اس مسئلے کو حل کرنے کی ہر ممکن کوشش کریں گے۔ رو کر نہ اپنا وقت ضائع کرو نہ ہمارا۔ جبکہ وہ عورت سلطان کی بات سن کر چپ ہو گئی تھی، لیکن اس کی ہچکیاں ابھی بھی پورے دربار میں گونج رہی تھیں۔ سلطان نے تحمل سے اس عورت سے سوال کیا کہ بولو تمہارا کیا مسئلہ ہے اور تم اتنی زیادہ ہلکان کیوں ہو رہی ہو؟ جبکہ وہ عورت روتے ہوئے کہنے لگی، سلطان معظم، میں بڑی آس کے ساتھ آپ کے پاس آئی ہوں۔ امید کرتی ہوں آپ میری فریاد کو سن لیں گے اور میری مدد ضرور کریں گے۔ اولاد ہر ماں کے لیے ضروری ہوتی ہے، بھلے وہ چور ہو یا ڈاکو، ہر ماں کے لیے اس کی اولاد جگر کا ٹکڑا ہوتی ہے۔ میرا بیٹا بھی میرے لیے بہت معنی رکھتا ہے، لیکن میرا شوہر اس کو ختم کرنے پر تلا ہوا ہے۔ وہ میرے بیٹے کو مارنا چاہتا ہے۔ سلطان معظم، میرے بیٹے کو میرے شوہر کے شر سے بچا لیں، آپ کی بڑی مہربانی ہوگی۔ جبکہ سلطان حیران ہوئے اور کہنے لگے، کون ہے وہ شخص جو اپنے بیٹے کو مارنا چاہتا ہے؟ آخر تمہارے بیٹے نے ایسا کیا گناہ سرزد کیا کہ تمہارا شوہر اپنی سگی اولاد کو ختم کر رہا ہے؟ جبکہ وہ عورت روتے ہوئے کہنے لگی، سلطان معظم غضب ہو گیا، میرے بیٹے نے ایسا گناہ کیا ہے کہ اگر آپ سن لیں گے تو شاید آپ بھی میرے بیٹے سے ناراض ہو کر اس کا قتل کر دیں گے۔ لیکن سلطان معظم، میں جانتی ہوں میرا بیٹا بے قصور ہے، لیکن اس پر پھر بھی الزام تراشی کی جا رہی ہے۔ خدا را میرے بیٹے پر رحم کیا جائے اور اس کی حفاظت کی جائے۔ جبکہ سلطان اس عورت کی باتوں سے محض الجھنے کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں کر رہے تھے۔ انہوں نے جھنجھلا کر کہا کہ خدا کے لیے آپ مجھے ساری تفصیل سے آگاہ کریں، میں آپ کی باتوں کو بالکل بھی سمجھ نہیں پا رہا، نہ جانے آپ مجھے کیا بول رہی ہیں، میرے سر پر سے ساری باتیں گزرتی جا رہی ہیں۔ جبکہ وہ عورت روتے ہوئے کہنے لگی، سلطان معظم، اللہ تعالیٰ نے مجھے 2 بیٹوں سے نوازا ہے۔ میرا بڑا بیٹا جس کی عمر 36 سال ہے، میں نے کچھ روز پہلے اس کی شادی ایک حسین دوشیزہ سے کی ہے، وہ مصر کی رہنے والی ہے۔ وہ لڑکی بلا کی حسین ہے، اس نے آتی میرے گھر کو جنت بنا دیا، میں اس کی ہر وقت تعریف کرتے نہیں تھکتی۔ لیکن کچھ روز پہلے میرا بیٹا کام کے سلسلے میں دوسرے شہر گیا تھا، تو میری بہو گھر میں اکیلی تھی۔ میں بھی اپنے شوہر کے ہمراہ کسی کام سے باہر گئی ہوئی تھی، تو گھر میں صرف میرا چھوٹا بیٹا اور میری بہو ہی موجود تھے۔ نہ جانے میرے بیٹے پر کیا شیطان سوار ہوا کہ جب ہم گھر لوٹے تو میرا بیٹا کافی بری حالت میں میری بہو کے کمرے سے نکل کر بھاگا تھا، جبکہ کمرے میں موجود میری بہو کی حالت بھی کافی خراب تھی۔ میرے شوہر کا خون کھول اٹھا تھا۔ میرے بیٹے نے اپنی بھابھی کے سونے کا فائدہ اٹھا کر اس کے ساتھ ہم بستری کی تھی۔ ہم دونوں میاں بیوی اس سے سخت ناراض ہوئے، جبکہ میرے شوہر نے تو تہیہ کر لیا تھا کہ جیسے ہی وہ ان کے ہتھے چڑھے گا تو وہ اسے گرم پانی ڈال کر مار دیں گے۔ لیکن سلطان معظم، مجھے ایسا لگتا ہے جیسے میرا بیٹا بے گناہ ہے، لیکن میں جانتی ہوں اس کی غلطی بہت بڑی ہے اور ایک ماں کی بات کو کبھی بھی اہمیت نہیں دی جائے گی۔ اس لیے بھلے میرے بیٹے کو آپ کال کوٹری میں بند کر دیں، لیکن اسے میرے شوہر کے شر سے بچا لیں، میں آپ کی ہمیشہ شکر گزار رہوں گی۔ وہ عورت روتی جا رہی تھی اور اپنا مسئلہ سلطان کو بتا چکی تھی۔ سلطان کو اس عورت کی باتیں سن کر بہت غصہ آیا، کیونکہ ان کے لیے بھی یہ بات کافی ناگوار تھی کہ اس لڑکے نے اس عورت کے ساتھ ہم بستری کی تھی، لیکن وہ بھی ابھی اصل حقیقت سے ناواقف تھے۔ اس لیے انہوں نے اپنے 2 سپاہیوں کو اس آدمی کے گھر بھیجا تھا اور اس لڑکے کو گرفتار کرنے کا حکم دیا تھا۔ اس طریقے سے اس لڑکے کی جان بھی بچ جاتی اور اصل حقیقت بھی سامنے آ جانی تھی۔ سلطان کے حکم کی فوراً ہی تعمیل کی گئی تھی اور تھوڑی دیر بعد ہی 2 سپاہی اس لڑکے کو گرفتار کر کے محل لے آئے تھے، جبکہ اس لڑکے کو سلطان نے قدرے کونے میں کھڑا کر دیا تھا تاکہ وہ اس لڑکے کی نگاہوں میں نہ آئے۔
دربار میں آتے ہی دونوں سپاہیوں نے سلطان کے قدموں کے قریب اس لڑکے کو بٹھا دیا تھا اور اس کی گردن پر تلوار رکھ دی گئی تھی۔ اس کی ماں کا کلیجہ منہ کو آ گیا تھا، لیکن اس نے اپنی چیخوں کا گلا گھونٹ دیا تھا۔ سلطان نے سپاہی کو اشارے سے تلوار ہٹانے کا حکم دیا تو وہ سر کو ہلکی جنبش دے کر ایک طرف کو کھڑا ہو گیا۔ سلطان نے اس لڑکے کو مخاطب کیا اور کہنے لگے، ہمارے پاس تمہاری شکایت آئی ہے کہ تم نے اپنی بابی کے سونے کا فائدہ اٹھا کر اس کے ساتھ غلط کاری کی ہے، کیا یہ بات سچ ہے؟ جبکہ وہ لڑکا روتے ہوئے سر نفی میں ہلانے لگا کہ سلطان معظم، میں اتنا گرا ہوا نہیں ہوں، میری کوئی بات پر یقین نہیں کر رہا، لیکن خدا را آپ تو میری بات پر یقین رکھیں، میں نے اپنی بابی کے ساتھ غلط کاری نہیں کی ہے، اس سب کے اندر میں ملوث نہیں ہوں، مجھ سے زبردستی یہ کام کروایا گیا ہے، کوئی میری بات پر یقین نہیں کر رہا، میں آپ لوگوں کو کس طریقے سے اس بات کا یقین دلاؤں کہ میں بے قصور ہوں؟ جبکہ سلطان نے اس لڑکے کو حیران ہو کر دیکھا اور کہنے لگے، یاد رکھنا یہ لڑکے، جھوٹ بولنے والوں کی سزا ہمارے یہاں بہت بری ہوتی ہے، ایک تو تم زانی ہو اور اوپر سے تم ہمارے دربار میں جھوٹ بول رہے ہو، کیا تم جانتے ہو ایک زانی کی سزا کیا ہوتی ہے اور اوپر سے جھوٹ بولنے کی سزا کیا ہوتی ہے؟ جبکہ وہ آدمی سر اس بات میں ہلاتے ہوئے کہنے لگا، سلطان معظم، میں ہر چیز سے واقف ہوں، میں خدا سے ڈرنے والا انسان ہوں، میں ایسا ہرگز نہیں ہوں، میں نے اپنی بابی کے ساتھ زنا نہیں کیا۔ جبکہ سلطان نے نظر گھما کر اس عورت کی طرف دیکھا تھا جو آنسو بڑی نگاہوں سے اپنے بیٹے کے وجود کو دیکھ رہی تھی۔ سلطان نے اس لڑکے کو ایک نظر دیکھا اور اپنے ساتھ آنے کے لیے کہا۔ وہ سیدھا اپنے مخصوص کمرے میں گئے تھے، جبکہ تھوڑی دیر بعد ہی وہ لڑکا دو سپاہیوں کے ہمراہ سلطان کے سامنے کھڑا ہوا تھا۔ سلطان نے ان سپاہیوں کو باہر جانے کے لیے بولا اور اس لڑکے کو مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگے، اب ہمیں سچ سچ بتاؤ، کیا بات ہے؟ تمہاری ماں ہمارے پاس آ کر تمہاری خاطر عرضی دے چکی ہے، اگر تم زانی ہوئے یا پھر تم جھوٹے ہوئے، اس کے باوجود ہم تمہیں پھانسی کی پھندے پر نہیں چڑھائیں گے، لیکن یاد رکھنا ہم تمہیں کال کوٹری میں بند کر دیں گے اور ہو سکتا ہے کہ تمہاری سزا کو تعویل کر دیا جائے، لیکن اگر تم سچ کا ساتھ لیتے ہو اور ہمیں سچ سچ ساری کہانی بتا دیتے ہو تو ہم ہر ممکن کوشش کریں گے تمہاری سزا کو مختصر کر دیا جائے۔ جبکہ وہ لڑکا روتے ہوئے ساری روداد سے سلطان کو آگاہ کرتا چلا گیا، جبکہ سلطان کی آنکھیں پٹی کی پٹی رہ گئیں، وہ بے یقین نگاہوں سے اس لڑکے کو دیکھ رہے تھے کہ وہ کیا بول رہا ہے، جبکہ وہ خدا کو حاضر ناظر جان کر تمام تر باتیں سلطان کے گوش گزار کر چکا تھا۔ سلطان کا دماغ بن بنا اٹھا تھا، انہیں یقین نہیں آ رہا تھا کہ جو یہ لڑکا بول رہا ہے وہ سب حقیقت پر مبنی ہے، لیکن اصل بات اس کی بابی، اس کے بھائی اور اس لڑکے کے باپ کے سامنے ہی ہونی تھی۔ اس لیے سلطان اس لڑکے کے ساتھ واپس دربار میں آ گئے اور انہوں نے فوراً ہی ان تینوں لوگوں کو بھی دربار میں طلب کر لیا تھا۔ سلطان کے حکم کی فوراً ہی تعمیل کی گئی تھی اور وہ سب کچھ دیر میں دربار میں آ گئے تھے۔ سلطان نے اپنے سپاہیوں کے ذریعے ایک بڑا سا پنجرا منگوایا۔ سب سلطان کو حیران ہو کر دیکھ رہے تھے کہ سلطان پوچھ تاچھ کرنے کی بجائے پنجرا کیوں منگوا رہے ہیں، لیکن کوئی بھی سلطان کے سامنے بولنے کا حقدار نہیں تھا۔ وہ سلطنت کے بادشاہ تھے اور ایک بادشاہ کے سامنے بولنے کی اجازت کسی کو بھی نہیں تھی۔ تھوڑی دیر بعد ہی دو سپاہی ایک بڑا سا پنجرا لے کر آگے تھے، جبکہ انہوں نے ایک دوسرے سپاہی کو حکم دیا تھا کہ دو بلیوں کو اس پنجرے میں ڈال دیا جائے۔ سلطان کی یہ منطق کسی کو بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ سلطان آخر کرنا کیا چاہتے ہیں، آخر ان سب چیزوں کے پیچھے کیا راز ہے۔ دربار کے اندر بلیاں اور اس کے بعد پنجرا سب حیران کن تھے، جبکہ سلطان اپنی نشست سے نیچے آ کر ان لوگوں کے قریب ہی کھڑے ہو گئے تھے۔ ان کے حکم کے مطابق تھوڑی دیر بعد ہی دو بلیاں بھی دربار میں حاضر کی جا چکی تھیں۔ سلطان نے سپاہیوں کو حکم دیا کہ ان دونوں بلیوں کو اس پنجرے میں ڈال دیا جائے۔ جب لوگ بغور سلطان کی اس کارروائی کو دیکھ رہے تھے، نہ جانے وہ کیا کرنا چاہ رہے تھے، کسی کو کچھ معلوم نہیں تھا، جبکہ وہ لڑکا اپنی ماں کے برابر میں کھڑا ہوا تھا اور اس کی ماں نے اپنے بیٹے کے ہاتھ کو کافی مضبوطی سے تھاما ہوا تھا۔ سلطان نے ایک نظر ان دونوں ماں بیٹے کو دیکھا اور بلیوں کو پنجرے میں ڈال دیا تھا، کیونکہ کچھ دیر ہی گزری تھی کہ وہ بلیاں آپس میں گتھم گتھا ہو گئیں، ایک دوسرے کے اوپر چڑھنے لگیں، ایک دوسرے کو کاٹنے لگیں، کیونکہ ان دونوں کی جنس ایک تھی، دونوں ہی بلے تھے۔ سلطان یہ سب چیزیں بغور دیکھ رہے تھے، کسی کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ تھوڑی دیر بعد سلطان نے ایک بلی ڈالنے کا حکم دیا، تمام لوگ حیران ہوئے۔ پنجرے کے اندر ایک جنگ کا میدان بنا ہوا تھا، دونوں بلے آپس میں گتھم گتھا تھے۔ جیسے بلی کو پنجرے میں ڈال دیا گیا، وہ دونوں بلے ایک دوسرے سے الگ ہو کر بلی کی طرف متوجہ ہو گئے، دونوں دم ہلاتے ہوئے اس بلی کے آگے پیچھے گھومنے لگے تھے۔ تھوڑی دیر بعد ایک بلا ایک کونے میں بیٹھ گیا اور دوسرا بلا اس بلی کے قریب بیٹھ کر اس کے ساتھ چپکنے لگا تھا۔ اس عورت نے ہمت کی اور سلطان کو مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگی، سلطان معظم، ہمیں کچھ سمجھ نہیں آ رہا کہ آپ ہمیں کیا دکھانا چاہتے ہیں، خدا کے لیے آپ ہمیں تفصیل سے خود ہی ساری باتیں بتا دیں، ہمیں یہ سب دیکھ کر کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ اس عورت کی بات سن کر سلطان ان لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے اور اس لڑکے کے بڑے بھائی کو مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگے، تم اپنے چھوٹے بھائی سے لڑائی کیوں کرتے تھے؟ یہ سوال سننے کی دیر تھی کہ اس کا بڑا بھائی یکدم ہی گڑبڑا گیا اور سر نفی میں ہلاتے ہوئے کہنے لگا،
نہیں ایسی بات تو نہیں ہے، آپ کو شاید غلط فہمی ہوئی ہے۔ جبکہ سلطان نے سر کو نفی میں ہلایا اور کہنے لگا ہمیں معلوم ہے، اس لیے جھوٹ بولنے کی قطعاً کوئی ضرورت نہیں ہے، ساری حقیقت تم سے ہی جڑی ہوئی ہے، اسی لیے سب کے سامنے سچ سچ بتا دو، کیوں تم اپنے چھوٹے بھائی کا کردار اپنے ماں باپ کی آنکھوں میں خراب کرنا چاہتے ہو؟ جبکہ اس لڑکے کا سر جھک چکا تھا، سلطان نے بلند آواز میں اس کی بیوی کو مخاطب کیا اور کہنے لگے بابی کا رتبہ تمہیں معلوم ہے کیسا ہوتا ہے؟ بابی کا رتبہ ماں کے برابر ہوتا ہے اور تم نے ماں کے رشتے کی توہین کی ہے۔ میں ساری حقیقت سے واقف ہوں کہ تم دونوں میاں بیوی اس کام میں ملوث ہو اور تم اپنے چھوٹے بھائی کو پنسا رہے ہو۔ سلطان مزید کچھ کہتے اس سے پہلے لڑکے کا باپ کہنے لگا، سلطان معظم ہم آپ کی بہت عزت کرتے ہیں، آپ قابل احترام ہیں، آپ اس سلطنت کے بادشاہ ہیں، لیکن آپ بے بنیاد الزام نہیں لگا سکتے۔ یہ سننے کی دیر تھی کہ سلطان یکدم ہی گرجے تھے، ہم کسی پر بھی بے بنیاد الزام نہیں لگاتے ہیں، آپ یہ یاد رکھیں کہ آپ کس سے مخاطب ہیں۔ یہ بول کر وہ اس لڑکے سے مخاطب ہوئے تھے اور سچ بتانے کے لیے کہا تھا، جبکہ وہ لڑکا کہنے لگا تھا کہ بابی اس دن میرے کمرے میں آئی تھی، انہوں نے نامناسب لباس زیبتن کیا ہوا تھا اور ان سے نظریں چرا گیا تھا، لیکن وہ آتے ہی مجھ سے عجیب سے لہجے میں بات کرنے لگی تھی، کہنے لگی تھی کہ میرے کمرے کے اندر ایک سوراخ ہے جہاں سے دھوپ بہت آ رہی ہے، آپ سے گزارش ہے کہ آپ میرے کمرے کا وہ سوراخ بند کر دیں۔ میں بابی کی بات کو سن کر ان کے کمرے کے اندر گیا تھا اور سوراخ کو بند کرنے لگا تھا، لیکن اس سے پہلے ہی وہ میرے قریب آنے کی کوشش کرنے لگی۔ میں نے انہیں دور ہٹانا چاہا تو وہ مزید میرے جسم سے چپک گئی اور روتے ہوئے کہنے لگی، دیور جی میری بات سن لیں، آپ کی بڑی مہربانی ہوگی۔ بابی کے رونے کی وجہ سے میں ان کے کمرے میں بیٹھ گیا، جبکہ وہ میرے قدموں میں بیٹھ کر کہنے لگی، آپ کے بھائی سے میں بہت پریشان ہوں، ابھی تک انہوں نے مجھے ایک شادی شدہ عورت کا سکھ نہیں دیا ہے۔ میں ان کے پاس سے اٹھنا چاہتا تھا لیکن انہوں نے مجھے زبردستی اپنے قریب بٹھا لیا اور مزید کہنے لگی، تمہارے بھائی نے شادی کی پہلی رات والے دن ہی مجھے یہ بات بتا دی تھی کہ وہ ایک نامرد ہیں، ان میں مردوں جیسی کوئی خصوصیات موجود ہی نہیں ہے۔ میں خاموش ہو گئی تھی کیونکہ میں کسی بھی طرح اپنا گھر بچانا چاہتی تھی۔ میں نے آپ کے بھائی کو کہا ہے کہ وہ حکیم سے اپنا علاج کروا لے، لیکن وہ میری سنتے ہی نہیں ہے۔ میں ایک عورت ہوں، میرے بھی کچھ جذبات ہیں، لیکن آپ کے بھائی مجھ سے دور بھاگتے رہتے ہیں۔ ایک روز تنگ آ کر میں نے اپنے گھر جانے کی خواہش ظاہر کی تو وہ مجھے کہنے لگے کہ یہ کام میں آپ کے ساتھ کر لوں گی۔ میں انسان ہوں، میرا بھی دل چاہتا ہے، میں آپ سے گزارش کرتی ہوں کہ کچھ پل کا سکھ مجھے دے دیں۔ میں نے بابی کو منع کرنا چاہا اور ان کو کہا کہ میں بڑے بھائی کو سمجھاؤں گا کہ وہ حکیم صاحب سے اپنا علاج کروا لیں، وہ ٹھیک ہو جائیں گے، لیکن وہ بضد تھی کہ وہ یہ کام میرے ساتھ ہر حال میں کرے گی۔ میں ان کے پاس ہی جانا چاہتا تھا لیکن وہ میرے پاؤں پکڑنے لگی اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ مجھے بے لباس کرنے لگی۔ میں ان کو منع کرتا رہ گیا لیکن انہوں نے مجھے اوپری در سے بے لباس کر دیا اور اسی وقت اماں ابا گھر میں آ گئے اور انہیں لگا میں اپنی بابی کے ساتھ غلط کاری کر رہا ہوں، جبکہ بابی کا نامناسب لباس ہونے کی وجہ سے اماں ابا یہی سمجھے تھے کہ ہم دونوں کے بیچ کچھ غلط ہو گیا ہے۔ میں بھاگ کر کمرے سے چلا گیا تھا کیونکہ میں خوف زدہ ہو گیا تھا کہ نہ جانے اماں ابا میرے بارے میں کیا سوچیں گے۔ ویسے بھی شادی سے پہلے میری اور میرے بڑے بھائی کی بنتی نہیں تھی، اس کا دماغ مجھ سے بہت مختلف تھا جبکہ میرا دماغ اس سے حد درجہ الگ ہے، ہم دونوں کی خیالات بالکل بھی نہیں ملتے۔ مجھے میری ماں بے حد عزیز ہے جبکہ میرے بڑے بھائی کو میرا باپ بہت عزیز ہے، وہ ابا کے ساتھ ہی رہتے ہیں جبکہ میں اماں کو بہت چاہتا ہوں۔ ایسی بات نہیں ہے کہ میں ابا کو نہیں چاہتا، لیکن میرے ابا سے کبھی بنی ہی نہیں ہے، وہ ہمیشہ مجھ میں اور میرے بڑے بھائی میں فرق کرتے آئے ہیں۔ ایک یہی وجہ ہے کہ میں ہمیشہ اپنے ابا سے دور بھاگتا آیا ہوں۔ وہ لڑکا یہ بول کر خاموش ہوا تو دربار میں بالکل خاموشی چھا گئی تھی۔ کچھ دیر بعد انہوں نے اس کے بڑے بھائی کو مخاطب کیا اور کہنے لگے، اصل کہانی تمہارا بھائی بتا چکا ہے، آگے کی حقیقت سے تم مجھے واقف کر دو تو تمہارے حق میں یہی بہتر رہے گا۔ جبکہ وہ دونوں میاں بیوی سر نفی میں ہلانے لگے، اس لڑکے کو جٹلانے لگے کہ نہیں ایسا کچھ نہیں ہے، ہم بے قصور ہیں، یہ جھوٹ بولتا ہے، اس نے میری بیوی کے ساتھ غلط کاری کی ہے اور اب یہ الزام مجھ پر لگا رہا ہے، میں بالکل مکمل مرد ہوں، یہ جھوٹ بول رہا ہے۔ وہ ایک ہی بات کی گردان کرتا جا رہا تھا۔ سلطان نے سر کو ہلکی جنبش دی اور کہنے لگے، تو ٹھیک ہے، ہم ابھی تمہارا پورا معائنہ ایک حکیم سے کرواتے ہیں، اگر اس نے یہ کہا کہ تم مکمل مرد ہو تو ہم تمہارے بھائی کو تمہاری آنکھوں کے سامنے سر قلم کر دیں گے، لیکن اگر اس حکیم نے یہ بات واضح کر دی کہ تم مکمل مرد نہیں ہو تو تمہیں ان سب کی آنکھوں کے سامنے سر قلم کر دیا جائے گا اور تمہاری بیوی کو بھی کال کوٹری میں بند کر دیا جائے گا۔ کیا تمہیں یہ بات منظور ہے؟ جبکہ یہ کہنے کی دیر تھی کہ وہ آدمی بہت برے طریقے سے گڑبڑا چکا تھا، اس کے پاس بولنے کے لیے الفاظ موجود نہیں تھے۔ سلطان نے اس آدمی کی طرف دیکھا اور کہنے لگے، انسان کو جھوٹ اتنا بولنا چاہیے جتنی سزا وہ برداشت کر سکتا ہے، تم اب حقیقت سے ہمیں آشنا کر دو، یہ نہ ہو کہ ہم تمہیں یہیں ختم کر دیں۔ جبکہ وہ آدمی یکدم رونے لگا تھا، کہنے لگا، سلطان معظم یہ سب ایک حسد کے طور پر کیا گیا ہے، یہ بات حقیقت ہے کہ میں مکمل مرد نہیں ہوں، لیکن میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ میں یہ سب اپنے بھائی کے ساتھ کروں گا۔
میرے لیے میرا بھائی بہت اہمیت کا حامل ہے۔ اس کے پیدا ہونے پر جتنا خوشی مجھے ہوئی تھی اتنی خوشی کسی کو بھی نہیں ہوئی تھی، لیکن جیسے جیسے یہ بڑا ہوتا گیا اس کو سارا پیار ماں کا ملنے لگا، جبکہ میری ماں نے مجھے بالکل ہی نظر انداز کر دیا تھا۔ میرے پاس صرف ابا ہی تھے جن کے ساتھ میں اپنا وقت گزارتا تھا، اور ان کے ساتھ رہنا مجھے بے حد پسند آنے لگا، اور میں نے ان کی تمام تر عادتیں اپنے اندر اپنا لیں، اور شاید یہی میری سب سے بڑی غلطی ہے، کیونکہ میرے باپ کے اندر ایک حسد کی عادت بہت گندی ہے۔ اس نے مجھ میں بھی یہ عادت ڈال دی ہے۔ میری بیوی نے جب میرے سامنے یہ پیشکش رکھی تو مجھے میرا بھائی نظر آ رہا تھا۔ اس دن یہ سب کچھ میں نے ایک منصوبے کے تحت کیا تھا۔ میرا علاج حکیم سے ہو رہا ہے، لیکن یہ بات میں نے سب سے چھپائی ہوئی ہے۔ جیسے ہی میری بیوی نے منصوبے کے تحت میرے بھائی کو اپنی طرف مائل کرنا شروع کیا اور اس کا لباس اتارا، تو میں نے اپنے باپ کو گھر کے اندر بھیج دیا، جبکہ میری بیوی نے بھی میرے کہنے کے مطابق میرے بھائی پر گھٹیا الزام لگا دیے تھے کہ اس نے میری بیوی کے ساتھ غلط کاری کی ہے، اور اس کے سونے کا فائدہ اٹھا کر اس کے ساتھ ہم بستری کر لیا۔ لیکن یہ بات حقیقت ہے کہ میرے چھوٹے بھائی نے میری بیوی کے ساتھ ایسا کچھ بھی نہیں کیا ہے، جبکہ اس لڑکے کا باپ حیران ہو کر اپنے بڑے بیٹے کو دیکھ رہا تھا کہ وہ کیا بول رہا ہے۔ سلطان نے سر کو ہلکی جنبش دی اور کہنے لگے، ہمیں اس بات کے بارے میں معلوم تھا کہ تم ہی گناہ گار ہو، اس سب کے پیچھے تم ہی ہو، کیونکہ تمہارا بھائی ہمیں پہلے ہی ساری حقیقت سے آگاہ کر چکا تھا۔ جس انداز میں ایک ماں نے بڑے دربار میں یہ بات کہی تھی کہ میں اپنے بیٹے کو جانتی ہوں وہ کیسا ہے، اس سے یہ بات ثابت ہو گئی تھی کہ وہ سچ کہہ رہی ہے، کیونکہ ایک ماں سے زیادہ اپنی اولاد کو کوئی نہیں جان سکتا۔ اس پنجرے میں 2 بلے ڈالنے کا مقصد یہ تھا کہ میں آپ کو کچھ سمجھا سکوں۔ یہ دونوں بلے ایک ماں کی اولاد ہیں، لیکن آپس میں بہت لڑتے ہیں۔ یہ میرے پالتو ہیں، لیکن جب ایک عورت یعنی بلی ان لوگوں کے درمیان آئی تو ایک بلا رشتے کا تقاضا سمجھ کر دور ہو گیا، جبکہ ایک بلا اس بلی کا محافظ بن گیا۔ لیکن تم نے اپنی بیوی کی حفاظت نہیں کری، بلکہ اپنے بھائی کے آگے اپنی بیوی کو نوچنے کے لیے ڈال دیا۔ وہ تو خدا کا شکر تھا کہ تمہارے بھائی کو اس بات کا احساس تھا، تبھی تمہاری بیوی محفوظ رہی، لیکن اگر تمہارے بھائی کو اس چیز کا احساس نہیں ہوتا تو اس دن تمہاری بیوی کے مائل کرنے کے بعد تمہارا بھائی تمہاری بیوی کے ساتھ ہم بستر ہو جاتا، لیکن اس نے ایسا کچھ نہیں کیا تھا۔ اس لڑکے کا سر جھک چکا تھا۔ حسد ایک بہت بڑی چیز ہے، لیکن اگر اس پر قابو پا لیا جائے تو یہ حسد ختم ہو سکتا ہے۔ سلطان نے اس لڑکے کو باعزت بری کر دیا تھا، جبکہ اس کے بڑے بھائی کو 2 سال کی قید بامشقت دی گئی تھی، اور اس لڑکی کو بھی نصیحت کر کے دربار سے روانہ کر دیا گیا تھا۔ اس واقعے سے یہ بات ثابت ہوتی ہے، جانوروں کو تو اس بات کا علم ہی نہیں ہوتا، لیکن اس کے باوجود بھی وہ اپنے رشتوں کے تقاضے نہیں بھولتے۔ اگر یہ چیز انسان بھی اپنے آپ میں اپنا لے تو یہ چیز بہت بہترین ہے۔ مزید ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ موجود بیل آئیکن پر بھی کلک کر لیجیے گا۔